جیسا کہ ہم ابھی تلاوت سن چکے ہیں کہ یہ چھٹے کلمے کی تلاوت تھی جو کہ یوحنا 19واں باب اور اس کی 29ویں سے 30ویں آیت ہے، اور یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ کس کا کلمہ ہے؟ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ اور جو ابھی آیت پڑھی گئی تھی، جو ورس ابھی پڑھی گئی تھی، وہ یہ تھی، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوکے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ میرے عزیزوں، ہم پہلے سیکھیں گے سرکے کے بارے میں۔ سرکہ اس زمانے میں انگوروں کا شیرہ نکال کے، اور جیسے ہمارا کوئی کھانا جل جاتا ہے اس طریقے سے وہ انگور کے شیرے کو سڑا کے جلا کے، اور اس کا جو رس بچتا تھا وہ ترش ہو جاتا تھا، اور اسے ان لوگوں نے خداوند یسوع المسیح کے منہ کو لگایا، وہ جو ترش سرکہ ہو چکا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر زوفا۔ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے زوفے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ زوفا ایک پودا ہے، یہ پودا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ باریک اور تیز ہوتے ہیں، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ پودینے کی سی ہوتی ہے، اور یہ اکثر گلوں کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کلمہ ہے اس میں لفظ ہے تمام ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام جو شروع کیا گیا ہو اور پائے تکمیل کو پہنچے اسے تمام ہوا کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ تمام ہوا انگلش میں it is finished، اور یونانی میں ہم دیکھیں the telestai۔ جب ہم انگلش میں دیکھیں تو it is finished، اور جب ہم یونانی میں دیکھتے ہیں تو telestai۔ ہم دیکھتے ہیں کہ telestai کی میننگ ہے قیمت ادا کر کے بچا لینا، قیمت ادا کر کے چھڑا لینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ جو تمام ہوا وہ کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے آدم کے گناہ کی سبب سے انسان کی اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو کہ جب خدا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس پھل کو کھایا تو وہ گناہگار ثابت ہوئے، اور جب وہ گناہگار ثابت ہوئے تو خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا، خارج کر دیا، اور باہر پہرے بٹھائے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں گناہ کے بارے میں اس 18ویں باب میں خدا کا کلام یسایا نبی کے ذریعے فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس سے کہتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو ہی ہم سے بات کر لیا کر تاکہ ہمیں دوبارہ اس آگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے ڈرتے تھے اور خدا سے بات نہ کر پاتے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے بات کر لیا کر۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی کی دیوار آ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ جدائی کی دیوار کیا تھی؟ ہمارا گناہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مقام ہوتے تھے، ایک پاک مکان اور ایک پاک ترین مقام۔ جو پاک مقام تھا اس میں تو کاہن ایزیلی آسانی کے ساتھ خدمت کرتا تھا، لیکن جو پاک ترین مقام تھا وہاں پر صرف سردار کاہن جا سکتا تھا، اور وہ ہر سال پہلے اپنی قربانی خطاؤں کی اور پھر اپنی قوم کی خطاؤں کی قربانی چڑھاتا، اور پھر وہ خدا کے پاس جاتا اور اپنی اس التجا کو، اپنی اس معافی کو خدا کے آگے رکھتا، اور اگر خدا اسے قبول کر لیتا تو وہ واپس زندہ آتا، لیکن اگر خدا قبول نہ کرتا اس لہو کو، اس قربانی کو، تو وہ مر جاتا، اور جب وہ مر جاتا تو اس کو رسی سے باہر کھینچ لیا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 59 کی 2 آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہارے گناہ نے تمہیں تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میرے عزیزوں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ انسان کو یہ تو پتہ چل گیا خدا کے وسیلہ سے کہ جب تک وہ قربانی نہ چڑھائے گا، لہو کو پیش نہ کرے گا، تب تک اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ہر طرح کی، انسان نے، خادم نے، کاہن نے کوشش کری، بکروں کی، بچڑوں کی قربانی کی، لیکن کوئی قربانی بھی کامل نہ ہوئی۔ تو خداوند آیا ہمارے لیے یہ سب تمام کرنے، اور اس نے کہا، لکھا ہے
نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہوئے. یعنی ہر انسان گناہ گار تھا اور ہم انسان ہیں. انسان ہوتے ہوئے ہماری سوچ جو ہے وہ ناقص ہے, ہم اپنے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے. تو خدا نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ انسان کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجے گا. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بے عیب بڑا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے. میرے عزیزوں, یہ خدا کی محبت تھی ہمارے ساتھ. لیکن خدا انسان سے تو محبت کرتا ہے لیکن اس کے گناہ سے محبت نہیں کرتا. خدا پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا. میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں یسایہ 53 میں وہ پورا باب بھی خدا کے آنے والے وقت کی, جب وہ صلیب پہ تھا, صلیب اٹھانے کا وہ تھا, اس کی پیشن گوئی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے, ہم نے اپنی بدکرداری اس پر لاد دی, ہماری خطاؤں کی خاطر وہ گھائل کیا گیا, ہمارے گناہوں کی خاطر وہ کچلا گیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا سمجھا. آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں کہ پہلی پیشن گوئی. کوئی میرے ساتھ مل کے پڑھے پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت جو پہلے ریڈ ہو چکی ہے. پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہلیلویا, آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی قربانیاں ہوئی لیکن کوئی بھی قربانی قابل نہ ٹھہری. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی وہ پوری ہوئی کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے پاؤں سے ابلیس کو کچل ڈالا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. آئیے میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 55ویں آیت میں لکھا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, فتح کا لقمہ ہو گئی. آمین. میرے عزیزوں, ہم انسان ہوتے ہوئے ہر ایک بات کو جانتے ہیں اور خدا نے ہمیں بڑے پیار اور بڑے محبت کے ساتھ بنایا, بڑے پیار اور بڑے محبت کے ساتھ بنایا. لیکن انسان نے خدا کو ملامت کیا, یعنی کہ خدا اس کو بنانے سے بعد میں خدا انسان کو بنانے کے بعد جب انسان نے گناہ کیا تو خدا ملامت ہوا, یعنی کہ خدا رنج میں آیا, خدا افسردہ ہوا, خدا نے دکھ کیا کہ انسان نے گناہ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے گناہ کیا, آدم نے گناہ کیا تو ساری جو انسان تھے وہ سب گناہ گار ٹھہرے, اور جب ہم گناہ میں آ گئے تو ہماری ہمیشہ کی زندگی بھی ہم سے چھین لی گئی. لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تو وہ بھی ہمارے لیے معافی ہو گئی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی واپس مل گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی کی دیوار جو آ گئی ہمارے درمیان, اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 27ویں آیت. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. عبرانیوں 7واں باب اس کی 27ویں آیت کہ جب ہم نے گناہ کیا اور خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ قربان ہو کر ٹھیک کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ جو جدائی کی دیوار تھی وہ ہم نے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا, یعنی کہ خدا نے اس دیوار کو ہٹا دیا. وہ جو پہلے ہمارا رابطہ رک چکا تھا, جو رابطہ منقطع ہو چکا تھا, وہ خدا نے دوبارہ بحال کیا. اب ضرورت نہ تھی کہ انسان خون کو بہاتا, جانوروں کے خون کو بہاتا اور بہت سی قربانیاں گزرانتا. ہم اس آیت کو دیکھیں گے, بہن شمائلہ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. اور ان سردار کہنوں کی مانند اس محتاج نہ ہوا, اس کا محتاج نہ ہوا, اور ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے, کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار گزرانا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا. آمین. اس نے وہ قربانی ایک ہی بار کر دی, وہ ایک ہی بار قربانی کر گزرا اور ہماری کامل نجات کو قائم کیا. ہلیلویا, ہلیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں پھر اس نے سر جھکا کے
के जान दे दी। जब उसने ये सारा प्रोसेस जो खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए मुकर्रर किया था कि वो इंसान के गुनाहों को पैदा हो, दुख उठाए और इंसान के गुनाहों को अपने आप पर ले ले और हमें हमेशा की जिंदगी और कामिल निजात, कामिल कफारा दे। आमीन। हम देखते हैं कि जब खुदावन ये सब कुछ तमाम कर चुका तो उसने सर झुकाकर जान दे दी और उसने किसी धूप के साथ जान नहीं दी। उसने ऐसे आवाज नहीं, मतलब हल्की आवाज से नहीं उसने जान दी होगी कि सब तमाम हुआ। उसने फतह के साथ, क्योंकि ये फतह का कलमा है, उसने फतहमंदी के साथ कहा तमाम हुआ। यानी कि जो कुछ करना था इंसान की निजात के लिए खुदावंद की तरफ से वो सब तमाम हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने सर झुका के जान दिया। आमीन।